مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان رمضان کریم یا رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین، پروگرام ہے رمضان کریم اور ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابلیس کو، شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ اگر خدا شیطان کو پیدا ہی نہ کرتا تو برائی کا سرے سے وجود ہی نہ ہوتا، اور لوگوں کے لیے کس طرح کی مشکلات جو ہے پیدا نہ ہوتی، نہ دنیا کے اندر برائی ہوتی۔ جب اللہ رب العزت اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہلاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے، تو اس نے پھر ابلیس کو پیدا کر کے برائی کو کیوں شروع کیا؟ ساری برائیوں کی جڑ ابلیس کو بتایا گیا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ، بدکاریاں، کفر ہو رہا ہے، وہ سارے ابلیس کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو ابلیس کو ہی جو اگر نہ بنایا جاتا تو یہ سارا معاملہ ہی نہ ہوتا، لوگ بڑے آرام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے، وہ جہنم کی طرف نہ جاتے، عذاب قبر کا شکار نہ ہوتے، پنشمنٹ کا شکار نہ ہوتے۔ تو لہٰذا اللہ نے جان بوجھ کے پیدا کر کے ابلیس کو، مولدین کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ لوگوں کو مشکلات سے جو دو چار کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رب کائنات نے، خالق ذوالجلال نے ابلیس کو پہلے دن سے ہی برا نہیں پیدا کیا تھا۔ رب کائنات نے اس کو پیدا کیا، فرشتوں کا امام بنایا، اور اسے ساتھ ساتھ امام بنا کے ساتھ اسے اچھائی اور برائی کی جو ہے وہ طاقت دی، اسے جو ہے وہ فری ہینڈ دیا، فری ولنس دی اسے کہ یہ جیسے چاہے اپنا کام کر لے۔ تو جب شیطان نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں حسد کا اظہار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو تب اللہ نے اسے راندہ درگاہ کیا اور اسے جو ہے وہ شیطان یا ابلیس جو ہے وہ مایوس قرار دیا گیا۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ اگر اللہ رب العزت اسے فری ولنس نہ دیتا، اسے آزادی عمل و اختیار نہ دیتا، تو پھر اعتراض دوسرا یہ آ جاتا کہ یہ اللہ رب العزت پکڑ کے جبرن اپنی بندگی کروانا چاہتا ہے ساروں سے، ابلیس بھی اور دیگر فرشتے بھی جو ہیں وہ ان سے رب کائنات، انسانوں سے رب ذوالجلال جو ہے وہ جبرن جو ہے وہ اپنی بندگی اور عبادت کرانا چاہتا ہے۔ تو جو اگر جبرن بندگی اور عبادت کی جائے تو پھر سزا اور جزا اور نیکی اور ریوارڈ کا سسٹم بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بندگی کیا ہے جو انسان مجبور ہو کے کرے۔ تو رب کائنات چاہتا یہ تھا کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، ابلیس بھی چونکہ ایک جنی تھا، تو اس کو رب کائنات نے اختیار اپنے دیا، اور اختیار دینے کے بعد پھر ان کو موقع بھی رب کائنات نے مہیا کیا۔ جیسے آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، آپ نے جو ہے وہ گندم جنت کا وہ پھل کھایا، دانا کھایا، تو رب کائنات نے پھر انہیں موقع فراہم کیا کہ اگر تم پلٹ آؤ، توبہ کرو، اعتراف کر لو، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور آدم علیہ السلام نے ایسے کیا بھی، اور جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے انہیں اصلاح اعمال اور اعمال کا موقع فراہم کیا، اور انہیں توبہ کر لی۔ اور ابلیس اس کے مقابلے میں آج تک جو ہے وہ اسی بات پہ اڑا ہوا ہے کہ نہیں، میں حق پہ تھا اور میں درست تھا، میرا ایکٹ ٹھیک تھا جو میں نے اللہ کی نافرمانی میں کیا، اور اللہ سے مہلت مانگی، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے قیامت تک مہلت دی جائے۔ اور بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ابلیس کی جب ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے اس سے کہا تھا کہ تو آج تک راندہ درگاہ ہے، بڑا تجھے مرتبہ اور مقام ملا تھا، تو تجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہیں ضرور جو ہے موقع دے گا سلجھنے کا۔ تو رب کائنات انہوں نے کہا جی آپ ہی، پھر ابلیس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ وہ مجھے موقع دے، میری توبہ قبول کرے۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ شکر ہے، یہ دندہ، یہ رولا ختم ہو جائے گا، یہ معاملہ۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، ابلیس جو ہے وہ تیری بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہے، تو تو اسے توبہ جو ہے اس کی اجازت بھی دے اور اس کی توبہ کو قبول فرما۔ تو رب کائنات نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرے نبی، اس سے کہو کہ جاؤ آدم کو سجدہ کر لے، آج اگر وہ آدم کو سجدہ کر لے تو میں رب اس کو معاف کر دوں گا، اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑی خوشی کے ساتھ پلٹ کے واپس آئے، شادہ فرحاں کہ معاملہ تو حل ہو گیا۔ تو آپ نے ابلیس سے کہا کہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے، رب کہہ رہا ہے کہ چلو تمہیں احساس ہو گئے تو جاؤ آدم کی قبر کو سجدہ کرو۔ قبر کے اندر تو ابلیس اکڑ گیا پھر اسی بات پہ، اور اس نے کہا کہ جس کو زندہ اور سامنے موجود کو میں نے سجدہ نہیں کیا، اس کو قبر کے اندر کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ مجھ سے یہ سجدہ نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ابلیس نے خود اپنے اعمال کی وجہ سے خریدا ہے، اور اس کے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے۔ رب کائنات نے اس کو نہیں کہا کہ تو برائی کی طرف جا، یا تو سجدہ نہ کر یا اللہ کی نافرمانی کر، فہدیناہ النجدین،
رب کائنات نے جنوں انس کو دونوں طرح کی جو ہے وہ طبیعت اور سرشت دی ہے، انہیں نیکی کا راستہ بھی دکھایا ہے، انہیں برائی کا راستہ بھی دکھایا ہے، اور انہیں شعور اور سمجھ بوجھ بھی رب کائنات نے عطا کی ہے کہ وہ کیا کریں، اچھائی کو اچھا سمجھے، برائی کو برا سمجھے، اور پھر اس کے مطابق جو وہ عمل کریں گے اس کے مطابق انہیں رزلٹ جو ہے وہ ملتا جائے گا۔ تو رب کائنات نے ابلیس کو برا نہیں پیدا کیا، ابلیس اپنے عمل کے وجہ سے برا ہوا، اللہ نے اسے اختیار دے کے صاحب اختیار بنایا تاکہ وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہو، رب کائنات کی ذات کے اوپر اعتراض نہ آئے۔ تو لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ اللہ رب العزت نے ابلیس کو پیدا ہی نہیں کرنا تھا، یہ سرے سے ایک لا یعنی سا سوال اور ایک اعتراض ہے اللہ کی قدرت کے اوپر۔ اس نے جب ساروں کو پیدا کیا تو پیدا کر کے رب کائنات نے ان کو آزادی بھی دے دی، ان کو جو اللہ رب کائنات نے اختیار بھی جو ہے وہ دے دیا، اور یہ بھی کہا کہ اب جیسے تم کرو گے ویسا نتیجہ تمہیں جو ہے وہ اس کا بھگتنا پڑے گا۔ اب ایک اور سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ مذہب خوف کی علامت ہے، تو کیا ہے رب کائنات ساروں کو ڈرا کے گن پوائنٹ کے اوپر بندگی کرواتا ہے؟ تو ایسا بھی نہیں ہے۔ رب کائنات نے اگر کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر یا جبرن یا فورس کر کے اپنی بندگی کروانی ہے رب کائنات نے، تو پھر مالک نے جنتیں جو بنائی ہیں اور جہنم جو بنائی ہے اس کا بھی سرے سے کنسیپٹ غلط ہو جاتا ہے۔ تو جبر اور قدر نہیں ہے، اختیار اور ارادہ ہے۔ وہ اتنا سارا ہے کہ ایک اختیار کا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے، جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ اور اس کا ریئیکشن وہ ہمارے رزلٹ ہاتھ میں نہیں ہوتا، ہماری قوت اور اختیار میں نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ کوئی انسان کہے کہ میں جلتی آگ کے اندر بھی چھلانگ لگاؤں اور جلوں بھی نہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ چھلانگ لگانا یا نہ لگانا یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے، لیکن اس کے بعد کے نتائج یہ انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، وہ جلنا پھر اس کا نتیجے کے طور پہ خود بخود سامنے آئے گا۔ تو ابلیس کی پیدائش کا سلسلہ بھی اسی طرح ہی ہے۔